تو ہوا یہ جی کہ میں نے وہ بتا رہا تھا، پاگل بتا رہا تھا کہ میں نے ایک عورت سے شادی کر لی جس کی ایک 18 سال کی جوان لڑکی تھی. وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ ہمارے گھر میں رہنے لگی. اتفاق سے وہ لڑکی میرے باپ کو پسند آ گئی اور اس نے اس سے نکاح کر لیا. اس دن سے میری بیوی میرے باپ کی ساس بن گئی. اب یہ بات لوگ چونکیں گے اس کے اوپر. میری بیوی، بچے کی بیوی، بیٹے کی بیوی اس کے باپ کی ساس بن گئی. رشتوں میں عام طور پہ ایسا بہت کم ہوتا ہے. کسی کو بھی آپ سنائیں گے وہ کہیں گے یہ گڑبڑ ہے. آگے سنیے، ذرا تحمل سے سنیے. اس دن سے میری بیوی میرے باپ کی ساس بن گئی. کچھ عرصے بعد میری بیوی کی لڑکی جو میرے باپ کی بیوی تھی کہ ہاں اولاد ہوئی. یہ کہ رشتے کے لحاظ سے میرا بھائی ہوا کیونکہ وہ میرے باپ کا لڑکا ہے، مگر ادھر میری بیوی کا نواسا بھی ہوا. اب آپ دیکھیں یہ سارے رشتے کیسے گڈمڈ ہو گئے. گویا میں نے اپنے بھائی کا میں اپنے نانا بن گیا. اب آپ کے لیے یہ ٹریس کرنا وداؤٹ اینی پیڈاگوجیکل ایڈ مشکل ہو گیا. تھوڑا سا میں اور مشکل کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. کچھ دنوں کے بعد میری بیوی کے ہاں بھی بچہ ہوا. اس دن سے میرے باپ کی بیوی ستیلے بھائی کی بہن ہو گئی، مگر وہ اس کی دادی بھی ہو گئی. اب دماغ گھومنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس کے شوہر یعنی میرے باپ کا پوتا تھا. اس طرح میرا بچہ اپنی دادی کا بھائی بن گیا. اب ذرا سوچئے ڈاکٹر صاحب، میری ستیلی ماں یعنی میری بیوی کی لڑکی میرے بیٹے کی بہن بھی ہو گئی، تو میرا بیٹا میرا ماموں بن گیا اور میں اس کا بھانجا بن گیا. یہ چیز آپ کو بھی پاگل کر دے گی. جبکہ میں خود اس کا نانا بھی ہوں اور میرے باپ کا لڑکا جو میری بیوی کی لڑکی کا بیٹا ہے وہ میرا بھائی بھی ہے اور میرا نواسا بھی. ڈاکٹر نے کہا خدا کے واسطے بند کرو ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا. تو ناظرین، اب اسی چیز کو آپ یہ سمجھیں کہ کلاس میں ایک استاد لیکچر دے رہا ہے یا آپ لرننگ ایپلیکیشن کے تھرو یا کسی ویڈیو کے تھرو بچوں کو کوئی چیز سمجھا رہے ہیں. آپ بول رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں. آپ کے بولنے کی سپیڈ کیا ہے اور ان کے ڈائجسٹ کرنے کی سپیڈ کیا ہے، مختلف ہیں. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو یہاں پہ نظر آئیں کہ وہ بہت سارے ڈینجر سگنلز. میں اس بچے کا ماموں بن گیا اور وہ بچہ میرا ماموں بن گیا. عجیب بات ہے، سمجھ نہیں آتی. اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ کیا کوئی ایسا کوئی صاحب ہیں جو ماموں بننا چاہتے ہیں، تو وہ تو بڑا آسان ہے کہ آپ کہیں گے اس کی بہن کی شادی کروا دیجئے، اس کا جو بچہ ہوگا یہ اس کا ماموں بن جائے گا. لیکن یہ بات کہ میری بیوی میرے باپ کی ساس بن جائے، کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کوئی اس طرح کا رشتہ کروا سکتے ہیں تو آپ یقیناً جو ڈینجر سگنل ہے آپ کو جو ملے گا وہ آپ کو کہے گا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. اگرچہ یہ ممکن ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا. اب اس کو ہم گرافیکلی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں پر بھی گرافیکل ٹیکنیک بھی ایک خاص حد تک آپ کی ہیلپ کر سکتی ہے. اس کے بعد یہ بات چیت، یہ ڈائلاگ جو میری طرف سے ہو رہا تھا یا جو میں آپ کو سنا رہا تھا وہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے کہ آپ کا دماغ اسے پروسیس کرنے کی جو سپیڈ ہے وہ اتنی کم رہ جاتی ہے کہ وہ اس کا ساتھ نہیں دے سکتا اور آپ ایجیٹیٹ ہو جاتے ہیں. فرکشن بے تحاشا ہو جاتی ہے ذہن میں، کانفلکٹس بے تحاشا پیدا ہو جاتے ہیں، ان کی ریزولوشن نہیں ہوتی. تو یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں اس ماڈیول کے فوراً بعد کہ کس طرح سے ایک گرافیکل ایک پکچر بنانے سے، ایک تصویر بنانے سے، ایک ہولسٹک پکچر بنانے سے کچھ کنفیوژن جو یہاں پہ پیدا ہوئے تھے، کچھ کانفلکٹس جو یہاں پہ پیدا ہوئے تھے، وہ ہم ٹھیک کر سکتے ہیں مگر اگلے ماڈیول میں.